السلام علیکم، میں زبیر سمرو آج میں آپ کے سامنے ایسے حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے قومی اداروں کی تباہی کی طرف دھکیلنے والے چند افراد اور ایک مافیا کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے فرمان اللہ زرگون جو PRCL کا سابق CEO، اس نے صرف 32 ماہ کے اپنے ٹینیور میں 35 کروڑ 50 لاکھ روپے تنخواہوں، ایریئرز اور فارن ٹورز کی مد میں وصول کیے۔ یہ سب کچھ SOE ایکٹ 2023 کے غلط استعمال اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ملی بھگت سے ہوا۔ یاد رکھیں، یہ وہ شخص ہے جسے جنرل مینیجر کی سطح پر PRCL میں سینشورڈ کیا گیا تھا کہ اسے مزید پروموشن نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود اسے ادارے کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے۔ بعد میں اسے ایک اور بڑے ادارے NICL کا CEO بھی لگا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو کئی معتبر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا نے اجاگر کیا ہے، جن میں انصار عباسی جیسے سینئر صحافیوں نے واضح کیا کہ کس طرح SOE ایکٹ 2023 کو غلط استعمال کر کے نااہل افراد کو اس اداروں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، خالد حمید NICL کا سابق CEO، جس نے SOE ایکٹ 2023 کو ذاتی مفاد اور کرپشن کے لیے بدترین انداز میں استعمال کیا، اس نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر ملی بھگت کر کے سب سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر کی تنخواہیں اتنی بڑھائیں کہ 50,000 سے 3.5 لاکھ روپے پر میٹنگ اس لوگوں نے ان کا تنخواہ بڑھائی۔ پھر اپنی تنخواہ اور مراعات میں بے پناہ اضافہ کیا، 8 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کروا دیا، وہ بھی پچھلی تاریخوں سے اور ایریئر کے ساتھ، جبکہ عام ملازمین کو ان کے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا۔ اس کے خلاف FIA میں ہم نے 9 انکوائریز درج کروائیں، جس کے کیسز ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، مگر اسے بچایا جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر ہمارے معتبر اداروں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، جس کی میڈیا رپورٹس اس کے حوالے سے انصار عباسی اور دیگر صحافیوں نے، مسرور کھوڑو جو سینئر صحافی ہے، اس نے بہت بار اس کے حوالے سے جو ہے نا میڈیا میں رپورٹ شائع کی، کس طرح کا، اور اس نے بتایا کہ کس طرح خالد حمید بورڈ کے ساتھ مل کر SOE ایکٹ کو لوٹ مار کا ہتھیار بنا دیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ NICL میں جو اپر مینجمنٹ ہے، جس میں CEO کے بعد دوسرا نام آتا ہے طارق عزیز کا۔ طارق عزیز وہ افسر ہے جسے ماضی میں سنگین وجوہات کی بنا پر سینشورڈ کیا گیا تھا، مگر آج وہ NICL میں TDCS کے عہدے پر بیٹھا ہے اور اب PRCL کا CEO بننے کا خواہش مند ہے۔ بڑی بدقسمتی سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو PRCL والوں نے CEO کے انٹرویو کے لیے بھی بلایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس افسر کو ماضی میں ناقابل اعتبار سمجھ کر سینشورڈ کیا گیا، کیا اسے آج قومی اداروں کی قیادت سونپی جا سکتی ہے؟ یہ شفافیت اور میرٹ کا کھلا قتل ہے۔ اس حقیقت پر بھی مسرور کھوڑو جو ایک سینئر صحافی ہے، انصار عباسی سمیت کئی صحافیوں نے نشاندہی کی کہ سینشورڈ افسران کو دوبارہ ترقی دینا اداروں کے ساتھ کھلا مذاق ہے اور یہ احتساب اور میرٹ کے اصولوں کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ TDCS کی جو نیچے افسر ہے، میں اب اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا نام ہے بلال کلی، جس کی
इंडक्शन ही शुरू दिन से ही गैर कानूनी थी, क्योंकि ये बगैर किसी इश्तिहार के भर्ती हुआ। बोर्ड ने अपने 115वां, 116वें और 117वें मीटिंग में उसकी बरतरफी का हुक्म दिया, मगर उस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय उसे इदारे पर मुसल्लत रखा गया। आज बिलाल कुल्ली बेवक्त 3 अहम ओहदों पर काबिज है: जनरल मैनेजर HR, कंपनी सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर IT। ये सब कुछ उस वक्त जब उसके पास इन अहदों के लिए मतलूबा काबिलियत तक मौजूद नहीं। ये खुली नाइंसाफी और कानून की खिलाफवर्जी है। इसके हवाले से हम बार बार लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बार बार ये सवाल उठाया गया कि बिलाल जैसे गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले अफराद को निकालने की बजाय मजीद ताकतवर ओहदे देना इदारे के साथ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, अब सवाल ये है कि अगर वही अफराद जो अदालत या बोर्ड के फैसलों के मुताबिक नाअहल, सेंसोर्ड या बरतरफ हैं, उन्हीं को दोबारा इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए तो इदारे कैसे तरक्की कर सकते हैं? क्या ये इदारे मजबूत होंगे या मजीद तबाह हो जाएंगे? और याद रखें, ये सब बातें सिर्फ इल्जामात नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स, तहकीकात और अंसार अब्बासी जैसे सीनियर सहाफियों की निशानदेही से साबित हैं। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे कौमी इदारे आज तबाही की दहाने पर खड़े हैं। करप्शन, अकरबा परवरी और नाअहली ने इन्हें खोखला कर दिया है। अगर हमने आज आवाज न उठाई तो आने वाली नस्लों को सिर्फ बर्बाद हाल इदारे मिलेंगे। पाकिस्तान के इदारों को बचाने के लिए ये लाजमी है कि करप्ट, सेंसोर्ड और नाअहल अफराद को फौरी तौर पर हटाया जाए, वरना ये माफिया इदारों को लूटते रहेंगे और मुल्क को अंदर से खोखला करते रहेंगे। याद रखें, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की अमानत हैं, ये किसी माफिया की जागीर नहीं। शुक्रिया।